آپ سے کوئی پوچھے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تو شاید آپ نہیں بتا پائیں گے۔ دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں، سعودی عرب کے مکہ شہر میں کعبہ شریف کی تعمیر تو آدم علیہ السلام کے دور میں ہی ہو چکی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے ہمیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑوں سے پتھر لا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بھینکر طوفان آیا تو اس طوفان میں کعبہ شریف کا ڈھانچہ بھی ڈھہ گیا تھا، لیکن اتنے وشال کائے طوفان کے باوجود بھی اس کعبہ شریف کی بنیاد باقی رہی۔ دوستو آج سے تقریباً 4000 برس پہلے مکہ کے اندر کوئی بھی نہیں رہا کرتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں پر آج مکہ واقع ہے۔ اس دور میں وہاں پر نہ کوئی عمارت تھی، نہ پانی اور نہ ہی یہاں پر کوئی رہا کرتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچوں دونوں کو یہاں بیٹھا دیا، تھوڑا سا پانی اور کھجوروں کو بھی پاس میں رکھ دیا اور پھر آپ علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار جب مکہ شریف آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو اطاعت کیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں پر ایک گھر بناؤ۔ گھر کی تعمیر شروع ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر کو اٹھا کر لائے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے۔ یہی مقام ابراہیم بھی ہے۔ یہ باپ بیٹے دیوار کو اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر کے اوپر پتھر رکھتے چلے گئے اور نہ ہی چھت بنائی اور نہ کوئی اس کا دروازہ۔ اور پھر بعد میں الگ الگ زمانے میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں بکریوں کا ایک باڑا بھی بنا دیا تھا اور اس کے اوپر پہلو کی چھت ڈال دی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ پر ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، اکثر سیلاب اسے ادھر ادھر سے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کے لیے کہا جو طواف کی شروعات کے لیے نشانی کے طور پر استعمال کیا جانا تھا۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ابو قبیس کی پہاڑیوں سے لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں پر وہ اب تک قائم ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ پتھر بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تمام مقامات بھی دکھائے۔ اور دوستو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دینے کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اے میرے خدا یہاں پر کون لوگ ہیں جو کہ میری آواز کو سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ دوستو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس کی ایک بڑی سی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر ایک بڑے سے پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے اور لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کیا کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اتنا بلند کر دیا کہ اس آواز کو دنیا کے ہر ایک انسان نے سنا، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی وہ آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے پہاڑ اور پیڑ پودوں میں بھی یہ خواہش ہو گئی کہ وہ بھی اللہ کے اس پاک گھر کی زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گھر کو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں۔ علماء اکرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد ہی حج کی شروعات ہوئی اور سب سے پہلا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس گھر پر اللہ کی رات دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عدیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس قول پر غور کیا، معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں در حقیقت طواف کرنے والے کے لیے ہیں کہ وہ طواف کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے
اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلتیں ہیں، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے۔ جو کوئی بھی یہاں پر اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ طاہر الکربی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ 11 مرتبہ تعبیر ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت شیش علیہ السلام نے تعبیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر کیا، امالکہ نے بنایا، جرہم نے تعمیر کیا، کسی نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعبیر کیا، حجاج بن یوسف نے بنایا، سلطان مراد نے تعبیر کیا جو کہ آل عثمان میں سے تھا۔ دوستو آپ کو بتا دیں، جو کعبہ شریف کی تعمیر کے لیے حلال مال اکٹھا کیا گیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے 6 ہاتھ ایک بالست جگہ کم کر دی گئی تھی اور ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستور رکھے تھے جس کے اوپر چھت تھی۔ اس سے پہلے کعبہ شریف کے اوپر چھت موجود نہیں تھی، دروازہ ایک رکھا تھا، چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ شریف کی چھت کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ عرش کے مناسب ہو جائے۔ ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا، دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے۔ دوستو آپ کو بتا دیں، جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن بہت عجیب تھا۔ اس دن بہت سارے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سی بکریاں ذبح کی گئیں۔ تو دوستو اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کعبہ شریف کی تعمیر کس طریقے